لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کہ آج تک اگر کسی سے غلطیاں ہو چکی ہیں، کوئی لڑکا غلطی کر چکا ہے، آج تک کسی گناہ میں گرفتار ہو گیا، گناہ کی کچھ عادت پڑ گئی، یا لڑکی کے اندر کوئی ایسی عادت پڑ گئی کہ وہ گناہ میں گرفتار ہو گئی، یا گناہوں کے اندر اسے گناہ ہو چکے، تو اسلام نے ان کو گناہ سے نکلنے کا موقع عطا کیا، پاکی کے حوالے سے انہیں موقع عطا کیا، اور وہ چیز ہے توبہ۔ آج تک گناہ ہو چکے، آج تک غلطیاں ہو چکی، ان ساری غلطیوں سے سچے دل سے توبہ کریں۔ توبہ کرنے والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میں یہاں پر ایک واقعہ عرض کر کے، باتیں کچھ اور بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہی باتوں پر اکتفا کروں تاکہ بہت زیادہ ڈوز آپ کے لیے نہ ہو جائے، اور اتنی ہی باتیں اگر آپ نے ڈائجسٹ کر لی تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ انشاءاللہ العظیم ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن پروردگار نے مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو تو عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ اتنے باصلاحیت بہت بڑے محدث تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ایک لغزش ان سے ہوئی، اور وہ لغزش یہ تھی کہ کسی لڑکی کی محبت ان کے دل میں تھی۔ لڑکی نے انہیں ملنے کے لیے بلایا، وہ گئے ملنے کے لیے، اتفاق سے عشاء کے بعد سے لے کر وہ اس کے انتظار میں کھڑے رہے، فجر کی اذان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، لیکن وہ لڑکی آ نہ سکی، ملاقات نہ ہو سکی، لیکن فجر کی اذان کی آواز جب کانوں سے ٹکرائی تو اندر سے ضمیر آواز دیتا ہے عبداللہ، پوری رات ایک لڑکی کی محبت میں تو کھڑا رہا، اگر یہی پوری رات تو اللہ کی بندگی میں کھڑا ہوتا تو پتہ نہیں تیرا مقام کتنا بلند و بالا ہو جاتا۔ یہ ضمیر کی آواز تھی، اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسی وقت انہوں نے توبہ کی، میرے مولا میں آج سے توبہ کرتا ہوں، اور اب میرے دل میں محبت تیرے اور تیرے حبیب کی، اور جن کی محبت تیرے اور تیرے حبیب تو نے اور تیرے حبیب نے فرمائی، انہی کی محبت کو میں اپنے دل میں جگہ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، گھر گئے، مسجد گئے، نماز فجر ادا کی، گھر گئے، سامان لیا اور ارادہ کر لیا کہ میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں، علم حدیث سیکھنے کے لیے نکلے۔ ابھی نکلے، راستہ طے کیا انہوں نے، گلی سے ایک بزرگ نکلے عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ، وہ یہ دونوں بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سورج نکل آ چکا تھا، سورج تھوڑا سا بلند ہوا تو ایک بادل کا ٹکڑا دونوں کے سر پر آ گیا، اور دھوپ سے ان دونوں کو بچاتا رہا، دونوں چلتے رہے۔ بزرگ یہ سوچتے رہے کہ شاید میری نیکی کی وجہ سے یہ بادل کا ٹکڑا ہے، اور عبداللہ ابن مبارک کا تو یہ سوچنا ہی نہیں تھا کہ میری وجہ سے بادل کا ٹکڑا، اس لیے کہ ان کو رات کیسی گزری تھی معلوم تھا۔ پھر اتفاق سے ایک موڑ آتا ہے، دونوں الگ الگ راستے پہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بزرگ کو اس طرف جانا تھا، عبداللہ ابن مبارک کو اس طرف۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے ہی رائٹ ٹرن لیتے ہیں تو وہ بادل کا ٹکڑا بزرگ کے ساتھ جانے کی بجائے عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ جانے لگتا ہے۔ بزرگ کو حیرت ہوئی، جب دھوپ محسوس ہونے لگی اور دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ جا رہا ہے، پلٹے، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا نوجوان بتا تو کون سی نیکی کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے سورج کی گرمی سے بچا لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رونے لگے، فرمانے لگے نیکی تو کوئی بھی نہیں میرے دامن میں، ہاں البتہ ایک بہت بڑے گناہ سے کل رات میں نے توبہ کی ہے،
اور اس توبہ کی برکت سے میرے کریم نے میری توبہ کی قبولیت کا یہ مزدہ مجھے عطا کر دیا کہ بادل کے ٹکڑے کے ذریعے مجھے سورج کی گرمی سے بچا لیا. مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے مولا نے مجھے سورج کی گرمی سے بچا لیا، توبہ کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بھی بچا لے گا. پتہ یہ چلا کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پیارے بچوں، نوجوانوں، اگر آج تک تم سے زندگی میں کوئی گناہ ہوا ہو تو سچے دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ کبھی ان گناہوں کا رخ بھی نہ کریں، ان گناہوں کی طرف پلٹیں بھی نہیں. گناہ میں سکون نہیں ہے، گناہ میں بے چینی ہے. سکون تو اللہ نے نیکی میں رکھا ہے. کبھی زندگی میں کر کے دیکھو طبیعت میں کتنا سکون آتا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے میری بہت ہی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین کامیاب اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ان کا فیوچر بنائے. اور آج کے نوجوانوں کے جو پرابلمس ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے اور ان کا سولیوشن بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. مجھے امید ہے کہ نوجوان اپنے پرابلمس کے سولیوشن کے لیے جد و جہد کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.